السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے ظالم جاگیردار۔ ملک شام میں ایک نہایت پرہیزگار اور عابد شخص رہتا تھا۔ اس کا نام خدا دوست تھا۔ اس درویش نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر شہر سے باہر ایک غار میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت صابر اور شاکر تھا اور اسی وجہ سے اللہ نے اسے کنات کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ کنات کا مطلب ہے جو کچھ مل گیا اسی پر گزارا کر لیا۔ کنات پسندی کے سبب نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا اور نہ کسی کے دروازے پر جا کر سر جھکاتا تھا، مگر اس کی درویشی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگ اس کے دروازے پر جھکنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ خدا شناس آدمی اگر بھیک مانگتا ہے تو اس کا مقصد اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ خدا دوست بھی خدا شناس تھا اور خدا جانتا تھا کہ سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، اس لیے وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا اور روکھی سوکھی کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ دراصل جس علاقے میں وہ خدا دوست بزرگ رہا کرتا تھا، وہاں کا جاگیردار بہت ظالم، مغرور اور بے رحم شخص تھا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتا اور کسانوں مزدوروں کا خون پیتا تھا، لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتا اور جو اس کی حکم عدولی کرتا اسے اذیت ناک سزا دیتا تھا۔ سب اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ظالم جاگیردار کے ظلم سے تنگ آ کر بہت سے لوگ وہ علاقہ چھوڑ گئے۔ جاگیردار کے ستائے ہوئے لوگ جہاں جہاں بھی گئے، انہوں نے ظالم جاگیردار کو بدنام کیا، اس کے ظلم کے قصے لوگوں کو سنائے اور سننے والوں نے جاگیردار پر لعنت بھیجی۔ گاؤں میں جو عورتیں رہ گئی تھیں وہ جب چرخہ کاٹنے بیٹھا کرتیں تو آپس میں اس ظالم جاگیردار کے بارے میں باتیں کرتیں اور ہر عورت جاگیردار پر لعنت بھیجتی۔ خدا دوست بزرگ کے پاس روزانہ علاقے کے لوگ آتے اور اس سے اپنے حق میں دعا کرواتے تھے۔ وہ بزرگ ہر ایک معتدد کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتا اور ان کو نصیحت و ہدایت کی دولت بانٹتا۔ وہ خود کو اللہ کا گنہگار بندہ سمجھتا اور بے حد عبادت گزار ہونے کے باوجود خود کو دوسروں سے کمتر خیال کرتا، کیونکہ اپنے زاہد و تقوی پر غرور کرنے والے عابد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ظالم جاگیردار کو بھی خدا دوست بزرگ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن وہ بزرگ اسے ذرا بھی خاطر میں نہ لاتا، بات کرنا تو درکنار اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ جاگیردار جب بھی آتا بزرگ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا، لگتا تھا اسے جاگیردار کی ذرا بھی پرواہ نہیں اور اس کے لیے جاگیردار کی موجودگی اور غیر موجودگی یکساں ہے۔ ایک دن جاگیردار اور بزرگ کی بے رخی برداشت نہ کر سکا اور اس سے کہنے لگا، بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں مگر تم میری طرف ایک نظر تک بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ تجھے میرے ساتھ خدا واسطے کی دشمنی ہے جو تو مجھ سے کلام ہی نہیں کرتا؟ دیکھ، میں تجھ سے زیادہ عزت اور حیثیت والا ہوں، میں عام آدمی نہیں بلکہ جاگیر کا مالک ہوں، اس علاقے میں مجھ سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں، اس کے باوجود میں تم سے کس امتیازی سلوک کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں مگر تو مجھے دوسروں کے برابر سمجھ کر عام مریدوں کی طرح مجھ سے سلوک کیا کر۔ ظالم جاگیردار کا مطالبہ سن کر بزرگ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جاگیردار سے کہا، او ظالم آدمی، تو دوسروں کے برابر سلوک کا کس طرح مستحق ہے؟ تو خدا کی مخلوق کے لیے سر سے پاؤں تک آزاد اور اذیت ہے، پھر بھلا میں تمہیں کس طرح پسند کروں گا؟ مخلوق خدا کی تکلیف مجھے کیسے پسند آ سکتی ہے؟ خدا دوست بزرگ کی بات سن کے جاگیردار کو ندامت ہونے لگی۔ بزرگ کہہ رہا تھا، احمق آدمی، یہ تو سوچ کہ جو میرے دوستوں کا دشمن ہے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دوستی جن لوگوں سے ہے تو ان پر ظلم کرتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، پھر میں تجھے اپنا دوست کیسے سمجھ لوں؟ فرض کیا میں تیرا دوست بن جاؤں تو اس علاقے کا کیا ہوگا کہ دشمن خدا تیرا دشمن، اور مجھ سے ہرگز یہ نہ ہو سکے گا کہ میں دوست کے دشمن کا دوست بن جاؤں۔
जागीरदार शर्म से सर झुकाए बैठा था। उसने हाथ बांधकर आहिस्ता से कहा, मुझे माफ कर दो और अपने करम का हाथ मेरे सर पर रख दो। हरगिज नहीं जालिम, बुजुर्ग ने तेजी से सख्त लहजे में कहा, तेरा मेरा गुजारा नहीं हो सकता। जालिम और मजलूम की आपस में कभी दाल नहीं गलती। तेरी वजह से खुदा की मखलूक तकलीफ में मुब्तला है। तूने इन पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े हैं और बहुत से बंदगाने खुदा तेरे शहर से बचने के लिए दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए और इनके घर वीरान हो गए हैं। इसके बावजूद तू खुशी और इत्मीनान से ज़िंदगी बसर कर रहा है। जागीरदार खामोशी से बुजुर्ग की खरी खरी बातें सुन रहा था और नदामत से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। बुजुर्ग ने आखिर में कहा, बदनसीब आदमी, मुझे हैरत तो है इस बात पर कि सारी दुनिया जिससे नफरत करे और सब मखलूक़े खुदा इसकी दुश्मन हो, वो कैसे चैन से सोता है, उसे कैसे पुरसकून नींद आ जाती है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, जागीरदार ने आहिस्ता से कहा। महज शर्मिंदा होने से मजलूम की दाद रसी हो सकती है? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे बदबख्त, अपने जुल्म से बाज रह, ये सोच कर कि कल खुदा ताला मजलूम को हाकिम और तुझे महकूम बना सकता है। फिर तुझ पर कोई भी तरस नहीं खाएगा, कोई तुझ पर रहम की भीख नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।